بیت المقدس کس نے آزاد کرایا؟ بچے رو رہے، معصوم بچے رو رہے، معصوم بچیوں کی ویڈیو دیکھو، او اسلامی اتحاد کا نعرے لگانے والوں، او 26 اسلامی ملکوں کا اتحاد بنا کر بیٹھے ہوئے مسلمانوں، کیا ہو رہا ہے یہود کے اندر؟ ارے میری بچیوں کا دیکھو، ماؤں کو ڈھونڈ رہی ہے، اپنے والدین کو ڈھونڈ رہی ہے، ارے زخمی بھی پڑی ہے تو خدا کو یاد کر رہی ہے، ارے زخمی حالت میں ہے، مر رہی ہے تو لا الہ الا اللہ زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ ارے اللہ، اے اللہ، تو آج بیت المقدس میں یہودیوں کا ظلم و جبر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تو اپنے بیت اللہ کو بچانے کے لیے ابابیلوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ ابابیلوں، میرا کعبہ بچانے والا کوئی نہیں ہے، تم فوراً جاؤ میرے کعبے کو بچاؤ۔ اللہ، یہ بیت المقدس بھی تو تیرا گھر ہے، اللہ تو ابابیلے کب بھیجے گا؟ مسلمان تو بزدل ہو گئے، مرنے سے ڈر رہا ہے۔ بیت المقدس کیسے آزاد ہوگا؟ نعروں سے نہیں ہوگا، احتجاجوں سے نہیں ہوگا، یہ رولے پانے سے نہیں ہوگا۔ بیت المقدس آزاد کرانے کے لیے محمدی مسجد والوں اپنے اندر جرت اور جہاد کا جذبہ پیدا کرو۔ وہ دیکھو بیت المقدس آزاد نہیں ہو رہا۔ فاروق اعظم کو خط لکھا گیا، سپہ سالار نے خط لکھا، اے عمر، ہم نے ہر جگہ فتح کر لی ہے، ہم سے بیت المقدس آزاد نہیں ہو رہا، آپ کو خود آنا پڑے گا، پھر بیت المقدس آزاد ہوگا۔ اب سنو، وقت ہو رہا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بیت المقدس کیسے آزاد ہو سکتا ہے۔ فرمایا، فاروق اعظم نے کہا اچھا، خط لکھ کر بھیج دیا کہ اے سپہ سالار تیار رہو، میں عمر فاروق خود آ رہا ہوں بیت المقدس آزاد کرانے کے لیے۔ اب کون تھا آزاد کرانے کے لیے؟ کوئی فوج کوئی نہیں ہے، کوئی نال، کوئی وزیر، یہ بڑے بڑے لوگ فاروق اعظم اپنے نام نہیں لے کے گئے، اکیلے ایک غلام کو کہا ہو یار چلتے ہیں بیت المقدس آزاد کراتے ہیں۔ غلام کہنے لگا ٹھیک ہے چلو، اونچنی لی اور بیت المقدس کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ اب ایک جب سرحد سے باہر نکلے نا تو فاروق اعظم نے غلام کو بلایا، ادھر آ یار، گل سن میری، وقت ہو رہا ہے، ایک بات سنا کر آپ کا ایمان تازہ کروں گا۔ اے غلام ادھر آ یار، بات سن یار، سفر بہت لمبا ہے، بڑا لمبا سفر ہے، تھک جائیں گے، یوں کرتے ہیں ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا آقا، اے عمر امیر المومنین، 44 لاکھ مربع میل کا حکمران، آپ مجھ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، چلو یار کوئی معاہدہ کرتے ہیں آپس میں۔ کیا؟ یوں کرتے ہیں کہ سفر متعین کر لیتے ہیں 2 میل تک، آپ اسی پہ سوار ہونا، میں عمر مہار پکڑ کے چلوں گا، اور کبھی میں سوار ہوں گا، غلام تو مہار پکڑ لے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا؟ ان کا نہیں، تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، بس ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ اب میں مختصر کرنے لگا ہوں، سواری جا رہی ہے بیت المقدس آزاد کرانے کے لیے صرف 2 لوگ، وہ اسلامی ملکوں کے 56 مشرقوں کے حکمرانوں، یہ دیکھو بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے صرف 2، ایک فاروق اعظم ہے اور ایک اس کے ساتھ غلام جا رہا ہے، بیت المقدس آزاد کرانے جا رہا ہے۔ چلتے 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 جب بیت المقدس کی سرحد کے قریب پہنچے نا، اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی، پیدل چلنے کی والی فاروق اعظم کی آ گئی۔ اب یہودی دیکھ رہے تھے، عیسائی بھی دیکھ رہے تھے، بڑے بڑے پادری بھی کھڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ غلام فوراً کہنے لگا امیر المومنین، اب سنیے وہ جملہ جو میں آپ کو سنانے لگا، امیر المومنین ٹھیک ہے ہمارا معاہدہ چل رہا تھا، لیکن وہ دیکھو وہ سامنے یہودی کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمیں،
وہ پادری کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. ہم یوں کرتا ہوں کہ جو میرا حق ہے نا میں اپنا حق آپ کو دے رہا ہوں, اب آپ امیر المومنین اونچنے پہ سوار ہو جائیے اور میں اونچنی کی مہار پکڑ لیتا ہوں. پھر وہ یہاں یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی یہ کیسا بدتمیز غلام ہے, اونچنی پہ سوار ہے اور امیر کو اپنے آقا کو نیچے پیدل چلا رہا ہے. اب تاریخی لفظ سنیے فاروق اعظم کا, ایسے بیت المقدس آزاد نہیں ہو گیا. فاروق اعظم کا وہ کتنا خوبصورت تھا. وہ غلام کہنے لگا اے فاروق اعظم یہ ٹھیک ہے سواری کا ٹائم میرا آ گیا ہے, آپ کے پیدل چلنے کا وقت آ گیا ہے, لیکن میں اپنا حق آپ کو دے رہا ہوں. آپ اونچی پہ سوار ہو جائیے. سامنے یہودی کھڑے ہوئے ہیں, سامنے عیسائی کھڑے ہیں. سنیے مندی مسیح والو, فاروق اعظم نے کہا خبردار غلام اونچنے پہ سوار ہو جا, میری بات یاد رکھو. فاروق اعظم نے کیا کہا, اے غلام میری بات یاد رکھو, عزتیں اونٹھی پہ سواری سے نہیں ملتی, عزتیں نبی کی غلامی سے ملا کرتی ہے. عزتیں اونٹنی پہ سواری سے نہیں ملا کرتی, عزتیں تو نبی کی غلامی سے ملا کرتی ہے. پادری آئے, کتابیں کھولی, لکھا تھا بیت المقدس وہ آزاد کرانے آئے گا جس کا غلام اونٹنی پہ سوار ہوگا اور اس کا آقا پیدل چل کے آ رہا ہوگا. جھوٹ کوئی نہیں. ایک راہ نے پھر کتاب کھولی, لکھا تھا جو بیت المقدس آزاد کرانے آئے گا اس کی قمیض پہ 18 پہ باندھ لگے ہو. اب بات ختم نہیں ہوئی. ایک راہب آگے آیا, کہنے لگا آپ عمر ہو, آپ فاروق اعظم ہو. حضور کریم کہ اس غلام نے اس رہبر سے کہا کہ یار تمہیں کیسے پتا میں عمر ہوں, تمہیں کیسے پتا کہ میرا نام فاروق اعظم ہے. اس نے کہا انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس وہ آزاد کرانے آئے گا جس کا غلام سوار ہوگا اور آقا پیدل آ رہا ہوگا. اس نے ادھر منہ کر کے کہا او پادریو, او یہودیو, بیت المقدس کی چابیاں لے آؤ. مندی مسجد والو, جس عمر کا چہرہ دیکھ کر کافر بیت المقدس کی چابیاں عمر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں, جب تک وہ کردار اپنے آگے نہیں لاؤ گے بیت المقدس آزاد نہیں کرا سکو گے. اپنے اندر وہ صحابہ کی عزت اور مقام پیدا کرو, اپنے اندر جرت پیدا کرو. ارے معصوم بچیاں بھلک بھلک کر, خدا مدد تو کرے گا, یہ تو مست ہے, آپ کرو یا نہ کرو, خدا مظلوموں کی مدد ضرور کرتا ہے, رونے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے. صرف نبی کا دامن پکڑے رکھو. خدا کی قسم ہے نبی کی شان اتنی اونچی ہے, نبی کا ہر ٹائم نام لیا کرو, میرے نبی کی ہر ٹائم شان بیان کیا کرو. جب آقا کی بات ہوتی ہے, جب کملی والے کی بات ہوتی ہے, جب آقا کی بات ہوتی ہے, درد و غم سے نجات ہوتی ہے. جب ذکر نبی ہوتا ہے مہندی مسیح والو, وجود میں ساری کائنات ہوتی ہے. نبی کی عصمت لے کر آ, اپنے اندر ایسا خلوص لے کر آ, پھر دیکھ خدا کیسی تیری دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق